الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه آیت نمبر 72 سورۃ البقرہ۔ یہ بنی اسرائیل کہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اس کی وضاحت کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ ان میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا۔ مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے شان نزول میں۔ یہ اس کی بیٹی کا امیدوار تھا اور وہ ان کو دے نہیں رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کو قتل کیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، باہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ آپ لوگوں نے قتل کیا ہے، دوسرے قبیلے والے اور خاندان والے کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس کے لیے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالی نے دو کرشمے دکھائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو جس طرح اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح آخرت کے اندر دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ حاصل کیا گیا کہ ان لوگوں کے جو بنی اسرائیل کے اندر بچڑے کی پرستش کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی،
تقدس اور معبودیت کا ایک عقیدہ ان کا بن گیا تھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ خود ان کے ہاتھوں کاری ضرب لگائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہہ دے کہ گائے ذبح کر دے، اور پھر یہاں سے اس گائے کی ایک عضو کے ساتھ اس میت کو مارنے اور پھر اس کے زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر دیا۔ تو کسی انسانی جان کو قتل کرنا جس طرح ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، تو اسی طرح شریعت موسوی کے اندر بھی حرام تھا۔ قرآن کریم نے بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر یہ فرض کیا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس میں باہم مختلف ہو گئے، فَاخْتَلَفْتُمْ۔ درد عربی زبان میں الدفع کو کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانا کہ تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، دوسرا کہتے ہیں نہیں تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اس کو عربی زبان کے اندر دفع کہتے ہیں۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے لگے، فیہا، اس جان کے قتل کے بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، حالان کہ اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے اس کا کہ جس کو تم چھپاتے ہو۔ جو چیز تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، تو تم نے قتل کیا ہے اور اس کے قاتل کو چھپاتے ہو، اور قاتل اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو یہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر سکتا ہے۔ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے ان کو حکم دیا کہ مارو اس نفس کو، بِبَعْضِهَا، اس مذبوحہ اور ذبح شدہ گائے کے ایک عضو کے ذریعے، ایک عضو کے ساتھ۔ بِبَعْضِهَا میں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ نفس کو بھی راجع ہو سکتا ہے اور بقرے کو بھی راجع ہو سکتا ہے، گائے کو بھی راجع ہو سکتا ہے۔ جمہور مفسرین یعنی اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بِبَعْضِهَا میں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ راجع ہے بقرہ کی طرف، وہ بقرہ کے جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کے کسی عضو کے ذریعے اس کو مار دو۔ لیکن ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ نفس کو راجع ہے، یعنی خود اس مردے کے اور میت کے اعضاء میں سے ایک عضو کو دوسرے عضو پر مار دیا جائے، مثلا ہاتھ اٹھا کر اس کے ران کو مار دیا جائے، ایک پاؤں کو دوسرے مار کے ساتھ، دوسرے ٹانگ کے ساتھ لگا دیا جائے، تو یہ بھی ایک روایت اور ایک تفسیر کی گئی ہے۔ زیادہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ گائے کی طرف راجع ہیں، اسی وجہ سے کہ جمہور اس کو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ والا واقعہ یہ پہلے والے جو پہلے رکوع میں ہم نے کل پڑھا ہے یہ اس کا تتمہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ واقعہ ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں باہم مربوط ہیں اور یہ اس کا تتمہ ہے، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الگ واقعہ ہیں، تو بعض لوگوں کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، بعض مفسرین کی رائے بھی لی جا سکتی ہے اگر اجماع کے خلاف نہ ہو، یعنی امت کے اکثریت لوگوں نے کسی رائے پر اتفاق کیا ہو اور کوئی ایک آدھ ایسا ہو کہ اس رائے سے اختلاف کرتا ہو، تو اجماع کے خلاف اگر پڑتا ہو تو ایسی صورت میں تو نہیں لیا جانا چاہیے
لیکن اگر اجماع کے خلاف نہ ہو تو پھر بعض لوگوں کی رائے بھی لی جا سکتی ہے. تو باہر کی الگ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے پھر جواب یہ دیا گیا کہ الگ الگ نصیحت ہے. مقصود تو واقعات، دونوں واقعوں کا بنی اسرائیل کے تاریخ کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، تو دونوں میں الگ الگ نصیحت موجود ہے، اس لیے الگ ذکر کر دیا. جس طرح باقی واقعات ذکر کر دیا تو اس طرح ایک واقعہ وہ ذکر کیا اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اگر دونوں ایک واقع ہو جائیں اور دونوں یہ بعد والا اس میں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں یہ تتمہ ہو جائے پہلے والے واقعے کے لیے، تو پھر تو یہ سوال ہی وارد نہیں ہوتا. نصیحت اور عبرت میں آپ کے سامنے اس کی حکمت بیان کر دی ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بیک کرشمہ دو کام اللہ نے کیے، کہ اللہ کی قدرت کی نشانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اور دکھایا، اور گائے کی عظمت اور اس کی تقدیس اور اس کے معبود ہونے پر بھی اللہ نے کھاری ضرب لگائی. تو بات سمجھ آ گئی. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے. کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ، الموتیٰ، مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تم کو دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، آیات دکھلاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم کو بات سمجھ آئے. یو میں انڈرسٹینڈ. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل مضبوط ہو گئے. فہی کالحجارۃ، سو وہ پتھر کے مانند ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد قسوت سختی کو کہتے ہیں، سخت ہو گئے. قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، یہ سب کچھ دیکھنے بھالنے کے بعد، فہی کالحجارۃ، بس وہ پتھر کی مانند ہو گئے ہیں. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. تو یہاں او کا جو کلمہ آ گیا ہے یہ تنویع کے لیے استعمال ہوتا ہے، نوع کے لیے. مراد یہ ہے کہ ان کے دل پتھر جیسے سخت یا اس سے بھی کسی اور سخت چیز جیسے ہو گئے ہیں اور سخت ہیں. جس طرح کے سورۃ الانعام میں ہے نا، آیت نمبر 179، سورہ الاعراف میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جو سوچنے والے نہیں ہیں نا، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، نافرمان ہیں اور کفر کرتے، شرک کرتے ہیں، یہ چوپایوں جیسے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. انہوں نے ان سے بھی بڑھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے. یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو یہاں وہاں چوپایوں کے ساتھ گمراہ ہونے میں تشبیہ دی گئی، یہاں پتھروں کے ساتھ ان کے دلوں کی تشبیہ کی گئی کہ ان کے دل پتھروں جیسے ہیں. تو جمادات کی سختی اس کو قدرتی صلاحیتوں سے جو اس میں اللہ نے رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے، اس سے محروم نہیں کرتی ہے. یعنی جمادات جو چیزیں ہیں نا، جامد چیزیں، ان کے اندر جو سختی ہوتی ہے تو یہ قدرتی صلاحیت ہے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتی. اس کے برعکس انسان کو دیکھ لے کہ یہ انسان جب بگڑ جائے تو اس میں قدرتی ودیت کردہ جو صلاحیتیں ہیں اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. عجیب، پتھر کی رگوں کے اندر پانی کی سوت جاری رکھنے کی صلاحیت اس میں سختی کے باوجود موجود ہے. پتھر کتنا سخت چیز ہے لیکن اس کے اندر جو سوتے ہیں اس سے پانی بھی نکلتا ہے اور جاری ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. تو یہ پتھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے پانی بہائے نکالے
تو اس سے پانی نکلتا ہے پتھروں سے. اس کے برخلاف انسان ہے. تو انسان بعض اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس ودیعت کردہ صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے تشبیہ دی کہ ثم قست قلوبکم، بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کے مانند ہو گئے. واشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وان من الحجارۃ، حالان کے بعض پتھر جو ہے لما یتفجر منہ الانہار، البتہ وہ ہے کہ جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. لما یتفجر، بہتے ہیں، نکلتے ہیں، منہ، اس پتھر سے، الانہار، نہریں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً بعض ان پتھروں میں سے، لما یشقق، پھٹتے ہیں. تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھٹ کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے. پتھر پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھروں میں سے، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، البتہ وہ ہے کہ جو خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ان پتھروں میں سے، لما، البتہ وہ ہے، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو لڑک کر گرتے ہیں، لرز کر گرتے ہیں، من خشیت اللہ، خدا کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، بلکہ باخبر ہے. یہاں علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ جمادات اور پتھروں میں شعور نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں کہ یشقق، پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے. کہتے پتھروں کے بارے میں جو بات تھی وہ یہی پر ختم ہو گئی ہے. اور آگے جو بات ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو منہا ہے، یہ ہا ضمیر قلوب کو راجع ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں ابن حزم ظاہری کہ اور یقیناً منہا، بعض ان دلوں میں سے، لما، البتہ وہ ہے، یہبط من خشیت اللہ، کہ جو اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. حبوط بمعنی میلان لیتا ہے. اور ضمیر قلوب کی طرف راجع کرتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض کے دل ایسے ہیں کہ جو حق کی طرف مائل ہے اور مائل ہوئے تھے، جبکہ بعض دوسروں کے دل سخت ہیں. تو اہل کتاب کے دلوں کی تشبیہ دو قسم کے لوگ اس میں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کے دل پتھروں جیسے سخت ہیں، اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو حق کی طرف مائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ میں یہ دوسری قسم کے لوگ جو ہے اہل کتاب میں سے کہ جن کے دل حق کی طرف مائل ہو گئے تھے. عبداللہ ابن سلام، بن یامین اور اس طرح کے دیگر لوگ جو حق کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ. اور تو یہ بھی ایک احتمال ہے کہ پتھر کی طرف راجع ہو جائے. پھر اس میں آخر میں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی طرف مائل ہو جائے تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ آخر میں خشیت اللہ، کہ اللہ کے ڈر کے مارے وہ گرتے ہیں. اور اگر وہ مانا ہو جائے تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں حق کی طرف، تو خشیت دل پھر مراد نہیں ہوگا.
وہ خشیت دل جو شعور چاہتا ہے، بلکہ اس سے پھر وہ کہتے ہیں ابن حزم ظاہری اپنے اس تعویل کے لیے انہوں نے مزید تعویل کی ہے۔ ظاہر بات ہے جب ظاہر سے خلاف کوئی تعویل بندہ کرتا ہے تو پھر آگے اس کو لگانے کے لیے دوسری تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لما یہبط من خشیت اللہ، خشیت تو شعور چاہتا ہے، پتھر میں شعور نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے مراد حکم تکوینی ہے، جو پہاڑوں اور پتھروں سب نے اللہ کا حکم تسلیم کیا ہے اور اللہ کے حکم تکوینی کے تابع ہے۔ ہاں جی، اتینا طائعین، پہاڑوں نے بھی کہا، آسمان نے بھی کہا کہ ہم تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، پہاڑ بھی تابع ہے اور زمین بھی تابع ہے۔ ان کا پھر مطلب یہ لیتے ہیں۔ باہر کی اس میں یہ بات زیادہ درست ہے کہ جو جمہور مفسرین نے لی ہے کہ وہ اس سے مراد ایک ہی رو کے اندر یہ، چونکہ ان کے دلوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی تشبیہ پتھروں کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے والے جتنے بھی آیت کے حصے ہیں اس میں پتھروں کی طرف ضمیر راجع ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ میں بھی ضمیر پتھروں کی طرف راجع ہو جائے۔ اور اگر یہ سوال ہو جائے کہ ان میں تو شعور نہیں ہے، تو یہ ہے کہ شعور ہے، لیکن شعور میں فرق مراتب ہے، کسی میں زیادہ شعور ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ انسان میں عقل اور شعور زیادہ ہے، اللہ نے ودیت کر دیا ہے کہ انسان نئے نئے تجربات کرتا ہے اور استعداد اللہ نے دی ہے۔ پھر یہی استعداد اللہ نے حیوانات میں بھی رکھا ہے، لیکن انسان سے تھوڑے سے کم درجے میں ہے۔ اسی شعور کی بنیاد پر یہ اشیاء، پانی، کھاد وغیرہ یہ جذب کرتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں حیوانات۔ اسی طرح جمادات میں بھی شعور ہے، لیکن وہ شعور اس سے بھی کم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ضمیر جو وَإِنَّ مِنْهَا میں راجع ہے پتھر کی طرف یا دلوں کی طرف، تو یہ امتناع تو نہیں ہے کہ دلوں کی طرف بھی راجع ہو جائے اور حجارہ کو راجع ہو جائے۔ تو جب شعور پیدا ہو جائے تو گرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ان میں شعور پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کے خوف سے گرتے بھی ہیں، لڑکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات آپ نے معجزاتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ پتھروں نے آپ کے ہاتھ میں بات کی ہے، اجی جواب دیے ہیں۔ تو ایسے جمادات جواب بعض اوقات دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو شعور دیتا ہے تو کرتا ہے۔ تو باہر کے بھی ایک الگ بات ہے، یہی بات کافی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں، جبکہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ڈر کے مارے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ تمہاری بات اور تمہاری دعوت کو مان لیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالان کہ ایک گروہ ان میں سے وہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، کہ اللہ کا کلام وہ سنتا رہا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، لیکن پھر وہ تحریف بھی کرتا رہا ہے وہ گروہ اس کلام اللہ میں، من بعد ما عقلوہ، خوب سمجھ بوجھ کے بعد، دانستہ طور پر، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، تو جانتے بوجھتے کلام اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، مان لیں گے، تمہاری دعوت قبول کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، اور سننے کے بعد اللہ کے اس کلام میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو سمجھتے ہیں، تو سمجھتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے ہیں، وہم یعلمون،
حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہم تحریف کر رہے ہیں، اللہ کے کلام میں ہم ترمیم کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں۔ یہ خطاب مدینہ کے ان مسلمانوں کو ہے جو نو مسلم تھے، جو پہلے سے کتاب، ملائک، آخرت اور باقی احکام کے بارے میں انہوں نے باتیں سنی تھی۔ تو یہ لوگ جا کر جن سے سنتے ان کو دعوت دیتے، تو جن کو دعوت دیتے وہ مخالفت کرتے، تو اللہ نے حکم کیا کہ تم بزدل نہ ہو، ان کے انکار کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر بزدلی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ صدیوں سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو تمہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے کہ ان کے اس رویے سے تم لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو اور نہ ان سے ربط و ضبط بڑھاؤ۔ یہ ان کی فریب کاریاں ہیں، دھوکہ بازیاں ہیں، یہ حق کی مخالفت میں ان کا رویہ ہے، اور یہ معاندانہ رویہ ہے، عناد پر مبنی ہے۔ سچائی کا اس میں کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی سچ پر مبنی نہیں ہے کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کو، ان کا رویہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو یہ سنتے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، یحرفونہ، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ حرف الشیء عن وجہہ کا مطلب یہ کسی شے کو اس کے صحیح رخ سے موڑ کر دوسری طرف اور دوسرے سمت کرنے کو تحریف کہتے ہیں۔ حرف القول او الکلام یعنی بات کو تبدیل کر دینا، اس کے رخ کو بالکل دوسری طرف موڑنا۔ ان کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے اس تحریف کی۔ ان کے ایک گروہ سے مراد کون ہے، کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ان میں سے جو گروہ یہ تحریف کا کام کرتا تھا یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ ان کے سمجھدار لوگ تھے، علماء، اور جو ان کے سمجھدار تھے، حاملین شریعت تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور کلام اللہ میں تحریف سے کیا مراد ہے؟ یہود کی جو بیماری یہاں ذکر کی جا رہی ہے اور نصارہ کی، کلام اللہ سے مراد تورات، انجیل اور زبور۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق اس کو کچھ سے کچھ معانی پہنا دیتے ہیں، تعویل کے ردے چھڑاتے ہیں اور اس کے مفہوم کو تبدیل کرتے ہیں، کبھی اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، کبھی اضافے کرتے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اس میں کانٹ چھانٹ کی ہے، خانہ کعبہ کا بالکل انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا خانہ کعبہ کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح ذو معانی الفاظ اس کو بالکل سیاق اور سباق سے کاٹ کر خلاف معنی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر عبرانی زبان میں ابن کا معنی ہوتا تھا عبد اور غلام، بندہ اور غلام، لیکن انہوں نے اس ابن لفظ کو کس چیز میں تبدیل کر دیا؟ بیٹے کے معنی میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، یا عزیر ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، جبکہ یہ ان کی عبرانی زبان کا لفظ تھا اور مطلوب کیا تھا؟ عبد یا غلام۔ تو عبد کا معنی الگ ہے، غلام کا معنی الگ ہے، اور ابن کا معنی الگ ہے۔ تو یہ غلط تعویلات کرتے تھے، جو واضح مراد ہوتا تھا اس واضح مراد کو چھوڑ کر دوسرے معنی پہناتے تھے۔ تحریف وہ ہوتا ہے کہ جو دیدہ و دانستہ اور سمجھ بوجھ کر ہو، اور اس کے اصل معنی کو تبدیل کر کے دوسرے معنی لیے جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، نقل کیا ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ اس بائبل میں جو موجودہ ہے 4000 غلطیاں موجود ہیں، اور ایک دوسرے قول میں 80,000 انہوں نے تحریفات کی ہیں، اضافے کیے ہیں، معنوی تحریفات کی ہیں۔ تو علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ تحریف لفظی ان کا بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اس کو اشارہ ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ توقع لیے ہوئے ہو کہ یہ تم ایمان لائیں گے اور تمہاری دعوت پر لبیک کہیں گے، یقین کریں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ جو پڑھے لکھے اور ہوشیار لوگ ہیں، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں، ثم یحرفونہ، اور پھر اللہ کے اس کلام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، من بعد ما عقلوہ،
سمجھنے کے بعد اس کے کہ اس کو سمجھا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کے جو اصل معنی ہیں اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، جب الگ ہو جاتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض ان میں سے بعض دوسروں کے ساتھ، یعنی آپس میں یہ جب ملتے ہیں، الگ تخلیے میں ملتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیے ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، ہاں تم اتنے بھی وقوف ہو گئے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، یہ تو پھر کیا کریں گے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ تو دلیل میں تمہارے خلاف پیش کریں گے، حجت پہ پیش کریں گے ان کو، عند ربکم، تمہارے رب کے حضور، تمہارے رب کے ہاں، یعنی کتاب ربکم، مدارک والا کہتے ہیں تمہارے رب کی کتاب۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ تم بعض باتیں ایسی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کہ ان میں سے جو لوگ بعض مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور ان کا میلان ان کی طرف ہوتا تھا، اور منافق لوگ جو ان کے پاس بھی آتے تھے ادھر بھی جاتے تھے، دونوں کے ساتھ دوستیاں تھی اور مفادات تھے، تو پھر آپس میں جب تخلیے میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہمارے انجیل اور ہماری تورات اور ان کتابوں کے اندر جو باتیں اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں موجود ہے اور ہم آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو تم لوگ جا کر یہ ان مسلمانوں کے سامنے ان کی مجلسوں میں بیان کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ اگر تم یہ لے جا کر ان کی مجلسوں میں ان کو بیان کریں گے تو تم تو یہ تو کل اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے کہ یہ لوگ خود ہمیں یہ باتیں بتلاتے تھے، اور پھر جب ان کو یہ دعوت حق پہنچ گئی تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اتحدثون، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تخلیے میں تو قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کہ کیا تم بات چیت کرتے ہو، بیان کرتے ہو، انہیں بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ نتیجے کے طور پر یہ دلیل میں پیش کرے تمہارے خلاف، عند ربکم، تمہارے رب کے حضور۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو روکتے بھی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور یہ جو دعوت انہوں نے پیش کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضدی تھے، عنادی تھے، مقابلہ کرتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ یہاں ان کے اس غلط عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو باتیں کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، جو باتیں اور راز کی چیزیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راز ہے، ان کو جو باتیں یہ چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے بارے میں اس طرح سوچنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام کرتوتوں کا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عادت کا تذکرہ کیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی عادت نہیں ہونی چاہیے ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے اندر، کہ وہ جو اللہ رب العالمین کا کلام جب سن لیں تو پھر چاہیے کہ اس میں تعویلات، غلط تعویلات نہ کرے، تحریفات نہ کرے، جانتے بوجھتے اور دانستہ طور پر اس میں تحریف نہ کرے، ہاں جی، اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے احکامات میں تبدیلی نہ کرے، خواہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، علماء کے ذریعے ہوں، صوفیاء کے ذریعے ہوں، جس کے ذریعے بھی، بلکہ اللہ کے قوانین کو بلا چون و چرا تسلیم کر کے اس پر عمل کر لیا، یہ مقصود ہے۔
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ تو ان کے پڑھے لکھوں کا حال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ، بعض ان میں سے امیون، ان پڑھ ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں۔ نو مولود، بچہ جو نہیں سمجھتا ہے اس کی طرف نسبت کرتا ہے، تو امیون ماں کی طرف جو منسوب ہوتا ہے اس کو امی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے بے پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، کتاب سے واقف ہی نہیں ہے، الا امانیہ، ان پڑھ عوام ہیں لیکن صرف جھوٹی آرزویں ہیں، تمنائیں اور خواہشات ہیں، خالی خولی آرزویں، اوہام۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ نہیں ہے مگر صرف گمان کرنے والے ہیں، یہ صرف گمان کرتے ہیں۔ يَخْتَرِسُونَ الْكَذِبَ وَيَتَقَوَّلُونَ الْأَبَاطِيلَ، یہ جھوٹے اندازے لگاتے ہیں اور باطل باتیں گھڑتے ہیں، باطل باتیں بناتے ہیں، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، کھک بھی پتہ نہیں ہے۔ تو لیکن نبی کے بارے میں تو اللہ کے نبی امی ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، عیب نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے جو نبی نہ ہو ان کے لیے پڑھا لکھا ہونا اور پڑھنا یہ کمال ہے، سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ نے اپنے نبی کو تو وحی کے ذریعے علم دیا ہوتا ہے، اور یہی اس کا معجزہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو کر بھی ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو باہر کے یہ فرمایا کہ بعض ان میں سے ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ صرف کیا ہے، الا امانیہ، صرف ان کی جھوٹی آرزویں ہیں اور تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں۔ انہم الا یظنون، اور یہ صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس اندازے لگاتے ہیں اور توہم پرستی کے شکار ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اس سے مراد ان کے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے تھے اور فتوے دیتے تھے اور احکام شرعیہ بغیر سند کے لوگوں کو بیان کرتے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب، سو تباہی ہے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں، ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، بات اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا حکم نہیں ہوتا، اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے، لیشتروا، تاکہ لے بھی اس کے بدلے ثمنا قلیلا، حقیر قیمت، دنیاوی اغراض کے لیے دن پروشی کرتے ہیں۔ حاجی تو ان کا یہ کام ہے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہے، تو ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کی ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، ان کی کمائی کی بھی، جو کمائی اس کے ذریعے یہ کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے اور ہلاکت کا باعث ہے۔ تو یہ چونکہ یہ لوگ دین پروش تھے، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے اور دنیا کماتے تھے، صرف دنیا کے کمانے کے لیے اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے ایسا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید وعید سنائی ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے امت مسلمہ میں سے کہ جو اللہ کے حکم کو تبدیل کرتا ہے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے
اپنی ریاست اور اپنے عہدے اور منصب کو بچانے کے لیے اور اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں تو یا فتویٰ دیتے ہیں اور خلاف حق دیتے ہیں اور صرف کیا مقصود ہو؟ دنیا مقصود ہو، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ کیونکہ یہ بات تو نہیں ہے نا کہ صرف یہ جو باتیں ہیں کڑوی کڑوی باتیں ان کے لیے ہو اور میٹھی میٹھی اور آسان باتیں ہمارے لیے ہو۔ تو یہ جس طرح انہوں نے جو بیماری ان کے اندر کی ہے اور اس پر ان کے لیے سزا اور وعید سنائی گئی ہے، وہی اگر کوئی اور کرتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کے ایک اور عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، غلط خیال۔ یہ اہل کتاب کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما، مگر دن، معدودتاً، گنے چنے، چند دن، چند گنے چنے دن اگر ہم جائیں گے بھی، پہلے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ تو جو جس کے پسندیدہ ہو وہ ان کو سزا نہیں دیتا، ان کا عقیدہ اور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کے لیے تو ہم نہیں ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح یہود کا بھی عقیدہ تھا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ تھا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں نہیں جائیں گے مگر جو یہودی ہو، آگے آ رہا ہے۔ اور نصرانی کیا کہتے تھے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ لوگ جو نصارا ہیں، بس صرف جنت نصارا کے لیے تیار ہے۔ تو باہر کے فرمایا کہ اگر ہم جائیں بھی تو کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے چنے دن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول علامہ ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ چند گنے چنے دن جو ان کی کتابوں میں ہیں 40 دن ہیں یا 7 دن ہیں۔ دونوں روایات درست ہو سکتے ہیں، 40 دن ہیں یا 7 دن ہیں، دو بڑا فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ان میں سے 40 دن کہتے ہیں کہ 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے قائل ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 7 دن۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس خیال پر رد کرتے ہوئے، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، عہد کیا ہوا ہے؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر بات ایسی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے سے، وہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد ہے، جو وعدہ کرتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر بات یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو اس بات کی کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی ام تقولون علی اللہ، یعنی ام تفترون علی اللہ ما لا تعلمون، تم گھڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ پر وہ بات کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے، ویسے اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کرتے ہو، جھوٹ کی نسبت کرتے ہو، تو اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ اللہ پر جھوٹ مت باندھا کرو۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ جنت میں کہ جہنم میں آپ لوگ نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائیں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے لیے اور جہنم کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، جو آپ نے کل پڑھ لیا، کہ اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور عمل صالح جس بھی نسل کے لوگوں کا ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کا نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قل، ان سے کہہ دیجئے اللہ کہ نبی اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، سو اللہ تعالیٰ ہرگز مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے سے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو، بلکہ بات کیا ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان کے اس خالی خولی آرزو کی تردید فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے، بلا، اصل بات یہ ہے
اصل بات یہ بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو. بلا کا مطلب یہ ہے پہلی بات کی نفی اور بعد والے بات کی کا اس بات کے لیے عربی زبان میں بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کا کام کیا، جس نے شرک کیا. سیئۃ کا مطلب شرک ہے. قتادہ کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں، ابو عائل کہتے ہیں، ابن جریر نے نقل کیا. جس نے شرک کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اپنی خطا کاری کے چکر میں آ گیا، یعنی اس کے خطا نے اور اس کی غلطی نے اس کے کا احاطہ کیا، اس کو گھیرے میں رکھا، اپنے اس غلطی کے چکر میں یہ پھنسا رہا، مسلسل پھنسا رہا، دائم رہا، یہاں تک کہ موت آئی. تو فرمایا کہ وہ جو بھی ہوگا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں. احاطت بِهِ خَطِيئَتُهُ کا معنی کیا ہے؟ إِلَىٰ مَوْتِهِ، یعنی اس کے موت تک. تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے لوگ ہیں. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ نہیں بخشتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے، حصہ دار بنا دیا جائے. تو اللہ یہ نہیں بخشتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، لیکن وہ بھی لمن یشاء، جسے چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. جی تو اگر کوئی شخص دنیا کی اس زندگی میں توبہ نہیں کرے گا شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، تو اللہ نہیں بخشے گا. جی توبے کی ضرورت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ معاف کرتا ہے لیکن توبے کے ساتھ. تو لمن تابا فی الحیات قبل الموت، جو زندگی میں موت سے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا. اس لیے فرمایا کہ ومن کسب، بلا من کسب سیئۃ، جس نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے خطا اور شرک نے اور گناہ نے اس کا احاطہ کیا، یعنی اپنی خطا کاری کے چکر میں پھنسا رہا، پڑا رہا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنت والے لوگ ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں میثاق سے پختہ اور پکا عہد مراد ہے. پہلے اس کا ذکر ہوا ہے. تو جس میں تاکید ہو، قسم ہو، اس کو میثاق کہا جاتا ہے. جی وَثَقَ يَثِقُ ثِقَةً، مضبوط باندھنے کو کہتے ہیں. اس لیے ہر وہ راوی جو عادل ہو، ضابط ہو، تو اس کو ثقہ راوی کہتے ہیں. اور اس کی روایت کو لوگ کہتے ہیں ثقہ، تو روایت ہے، ثقہ راوی ہے. تو بنی اسرائیل کو جن احکام کا حکم ہوا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ ہم نے ان سے پختہ عہد دیا تھا، پکا عہد دیا تھا. یہ جو احکام اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، لا تعبدون الا اللہ، یہ قالب میں خبر کے تو ہے لیکن یہ نہیں کے معنی پر ہے. یعنی یہ جملہ جو استعمال ہوا ہے، جملہ خبریہ استعمال ہوا ہے، لیکن مراد اس سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو غیر اللہ کی بندگی سے، کہ لا تعبدوا الا اللہ. اور یہ یہاں بھی ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 34، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ بھی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا ہے پورے اسلام میں. اور اسلام میں بھی یہی احکام ہے. والدین اور اقربا کے حقوق کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی حفاظت کا ذکر یہاں بھی کیا گیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی کیا گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے دیگر وصیتوں کے ساتھ یہی وصیتیں بھی کی تھی. حالت نزع کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا لوگوں، یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی تاکید کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا وکافر الیتیم کہاتین، واشار باصبعیہ من السبابۃ والوسطی، کہ میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے، اور اپنے دونوں انگلیوں سے، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہم دونوں اس طرح ہوں گے.
یا وسطی اور شہادت کی انگلی یہ. تو یہ اللہ کے نبی نے بھی اس کی تاکید کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے سوال کیا کہ کون سے اعمال بہتر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اعمال بتاتے ہوئے کیا بتایا تھا کہ نماز کو بر وقت پڑھنا، ادا کرنا، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا اور جہاد کرنا. یہ وہ سوالات تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گئے تھے. پھر کسی نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو فرمایا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا 3 دفعہ ماں کے ساتھ، چوتھی دفعہ پوچھا تو باپ کے ساتھ. تو باہر کے یہ مشترک احکام ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی ان سے بھی عہد دیا گیا تھا، پختہ عہد، اور یہی احکام ہے جو قرآن کریم نے جگہ جگہ امت مسلمہ کے لیے بھی ذکر کر دیے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ عہد دیا تھا بنی اسرائیل سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر اللہ کی بندگی کرو گے، صرف ایک خدا کی بندگی کرو گے. تو لہذا بنی اسرائیل جو کوئی اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو یہ غلط کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی اللہ نے ان سے صرف اور صرف ایک خدا کی بندگی کا وعدہ لیا تھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور وعدہ لیا تھا. وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، ذی بمعنی صاحب یعنی قربا والے، قریب والے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور یہ بھی عہد دیا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم لوگوں سے بات کرو، اچھی بات کرو. حسنا قولا حسنا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان یأمر بلا الہ الا اللہ، بہترین بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ لوگوں کو. یہ بطور مثال گویا کہ عبداللہ ابن عباس نے پیش کی، ابن جریر نے نقل کیا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مروہم بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھی بات کہو یعنی معروف کا ان کو حکم دو اور برائی سے ان کو روکو. سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے. اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، یہ آداب میں سے ہے. بہترین اخلاق کے ساتھ بات کرو، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بات کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہو گئے ہیں، مختلف انداز سے استعمال ہو گئے ہیں. وقولوا للناس حسنا یہاں کہا گیا، کہیں وقولوا لهم قولا معروفا، کہیں ہیں کہ قولا سدیدا، اور کہیں قول معروف کا حکم ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ الفاظ جگہ جگہ آئے ہیں. یہاں حکم دیا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے اور بھلے طریقے سے بات کرو یا لوگوں کو بڑی بات کہا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، پھر تم واپس پھر گئے، مڑ گئے اللہ کے ساتھ اس پختہ عہد کرنے کے بعد. إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور واپس ہوئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ایسا نہیں ہے کہ پھر گئے اور پھر واپس پلٹ گئے، نہیں، بلکہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اب تک تم پھرے ہوئے ہو، اس عہد کا خیال نہیں کرتے ہو. یہ جو میثاق اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ہے، اللہ کی بندگی، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنے کا اور اچھی بات کہنے کا، اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا. بلکہ اب تم کیا کرتے ہو، اس کے برعکس یہ ساری چیزیں تم نے ترک کر دی ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہو. نمازوں کو ترک کر دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کرتے ہو. اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو. اب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. یہاں سے ایک اور بنی اسرائیل کی جو کمزوری ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے 2 قبائل تھے. تو مدینے کے اندر خزرج جو قبیلہ تھا، یہ دونوں ان کے حلیف تھے. حلیف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باہم معاہدے کیے ہوئے تھے.
حضرت نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے اور جو بھی ہمارے خلاف ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے، لڑیں گے تو ہم ان کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ اور دوسرا جو یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، اوس قبیلے کے۔ تو جب یہ اوس اور خزرج کے تو ایسے تھے کہ ان کے دور جاہلیت سے باہم اختلافات چلے آ رہے تھے، لڑتے تھے باہم، مختلف چیزوں پر ان کے اختلافات ہوتے تھے۔ تو جب ان کے درمیان جنگ چھڑتا تو دونوں حلیف قبیلے جو یہودی قبیلے تھے اپنے اپنے حلیف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اس طرح لڑتے تھے۔ اس درمیان میں اگر ایک دوسرے میں لڑائی میں کے دوران ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور گھروں سے بھی نکالتے تھے، اور پھر اگر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور اس قبیلے کے لوگ کو گرفتار کر کے اس قبیلے مثلا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی یہودی یہ قیدی بنا لیا گیا، خزرج والوں سے گرفتار ہوا اور اوس والوں نے ان کو گرفتار کیا، تو بنو قریظہ والے اب یہ بھی تو یہودی تھے نا اور اہل کتاب تھے، تو پھر یہ آپس میں ایسا کرتے تھے کہ اس کے لیے فدیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری کتاب کے اندر یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جب ہمارے اہل کتاب میں سے کوئی شخص قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑایا جائے۔ تو اب یہاں تو فدیہ دے کر چھڑانے کی ان کو فکر ہوتی تھی اور اس کو چھڑاتے تھے، لیکن اللہ نے تو اسی کتاب کے اندر یہ حکم بھی دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل مت کیا کرو، ایک دوسرے کو مت مارا کرو، ایک دوسروں کو گھروں سے مت نکالا کرو۔ تو جب ایک دوسرے کے خلاف اوس اور خزرج والے لڑتے ہیں اور اس صورت میں تم اپنے اپنے قبیلوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت تو مارتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو اور گھروں سے نکالتے بھی ہو اور دوسرے کو مالوں کو بھی لوٹتے ہو، تو وہ بھی تو حرام ہے، اسی خدا کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے ان سے تم سے لیا تھا پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، سب کو دماء نہیں کریں گے۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے، کیا مطلب؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ گھر سے بے گھر کریں گے۔ یہ بھی تم سے عہد دیا گیا تھا کہ نہیں نکالو گے تم آپس میں ایک دوسرے کو من دیارکم، اپنے گھروں سے بے خانماں نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، جب یہ عہد تم سے لیا گیا تھا تو تم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اسی طرح کریں گے، نہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، نہ ایک دوسرے کو ماریں گے، اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کریں گے، گھروں سے نکالیں گے بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس پر گواہ ہو، یہ عہد جو تم سے لیا گیا تھا تم اس پر گواہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، مگر آج پھر تم وہی تو ہو، یہی لوگ ہو، تقتلون انفسكم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنے بھائی بندوں کو۔ تقتلون انفسكم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، کیا مطلب ہے کہ ایک قبیلے والے یہودی دوسرے قبیلے یہودیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم یہی لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنے بھائی بندوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو فریقا، ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے، وتخرجون فریقا، اور تم نکالتے ہو فریقا، ایک جماعت، منکم، تم میں سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم کیا کرتے ہو؟ ان کو تکلیف پہنچانے میں ان کے دشمنوں کی گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو، یعنی تم نے جتھے بندیاں کی ہوئی ہے، اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہو؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، عجیب، تکلیف پہنچانے میں ان کے دشمنوں کی گناہ اور ظلم میں مدد کرتے ہو۔ تظاہرون
مدد کو کہتے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، جانبین سے دونوں گروہ یہودی ہیں نا، تو ایک دوسرے کے مدد کرتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، بالاسم گناہ میں، والعدوان اور حد سے بڑھ کر تجاوز کے کام میں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ تم نے جتھے بندیاں بنائی ہوئی ہے، تم لوگوں نے اصول اور نظریہ کو ترک کر دیا ہے، تو اس لیے تم اپنے عہد اور میثاق جو اللہ نے تم سے لیا تھا اور تم نے اقرار بھی کیا تھا، اس کے تم گواہ بھی ہو، اس کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتا ہے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم کیا کرتے ہو؟ اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، تو تم فدیہ اور بدلہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، فدیہ اور بدلہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری کتاب میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی ہم میں سے اہل کتاب میں سے قیدی ہو جائے تو اس کے لیے فدیہ دے دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے، تو تفادوہم، ان کو فدیہ دے کر آزاد کرتے ہو، جبکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، ان کو گھروں سے نکالنا بھی تمہارے اوپر حرام تھا اور ان کو مارنا بھی تمہارے اوپر حرام تھا، اور تم وہ کام کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو، ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، ایک حصے کو تو مانتے ہو کہ چلو فدیہ دیتے ہیں اور اپنے بھائی کو چھڑاتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں حکم ہے، اور کتاب میں یہ حکم ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی قیدی بن کر آ جائے تو تم اس کے چھڑانے کے لیے فدیہ دے سکتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مدد بھی کر سکتے ہو، کہ اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا تو دوسرے سے لے، تیسرے سے لے لے اور چندہ کر لے اور اپنے بھائی کو چھڑا دے۔ لیکن یہ جو حکم ہے اس کا کیا کرتے ہو؟ یہ بھی اسی کتاب کا حکم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، سو کیا بدلہ ہے اس کا، من يفعل ذلك، جو کرے گا یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، یعنی اس دنیا کی زندگی میں سوائے خزي، ذلت اور رسوائی کے علاوہ جو کام یہ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو لہذا فرمایا کہ ان کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو جائے اور خوار ہو جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور صرف اس پر بھی نہیں ہے بلکہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کتاب اللہ کے بعد کچھ حصے کو تم مانتے ہو اور کچھ حصے سے اعراض کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اپنی زندگی سے اس کو خارج کر دیا ہوا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز، قیامت کے دن، یردون، پھیر دیے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف یہ واپس کیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شدید ترین عذاب سے محفوظ فرمائے، ورنہ تو ہم مسلمانوں کا بھی اللہ کی کتاب سے کے ساتھ رویہ تو اسی طرح ہے، جس طرح وہ اپنے کتاب کے ساتھ کھیلتے تھے اور کتاب کے اور اللہ کے قوانین کو توڑتے تھے اور اس میں سے بعض پر عمل کرتے تھے اور بعض کو ترک کرتے تھے، اس سے غفلت کرتے تھے، تو ہم بھی تو اس سے کم نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کے اس سخت ترین اور شدید ترین عذاب سے بچائے، اور یہاں ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ کمزوری تھی، یہود اور نصارہ کی یہ کمزوری ہے، انہوں نے اپنے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو تم اپنے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ کیوں ہے دین کے ساتھ اور قرآن اور کتاب کے ساتھ، اہل کتاب کا اپنی کتاب تورات اور انجیل کے ساتھ؟ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ آخرت بیچ کر انہوں نے دنیا کی زندگی لی ہے، دنیا کی زندگانی انہوں نے لی ہے، انہوں نے جو کاروبار کیا ہے نا، جو اشترا کیا ہے، تو دنیا کی زندگی انہوں نے قبول کر لی، لے لی، اس کو ترجیح دی اور آخرت کو چھوڑ دیا، اس کو بیچ دیا، آخرت کو سمن بنا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے یا دنیا کی زندگی خرید لی۔
آخرت کو بیچ ڈالا اور دنیا کی زندگی لی. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ان کی سزا میں تخفیف ہوگی. ولا هم ينصرون. اور نہ ان کی مدد کے لیے کوئی پہنچ سکے گا. نہ ان کے سزا میں تخفیف کی جائے گی، ہلکا ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کے مدد کے لیے کوئی وہاں پہنچے گا کہ ان کی کوئی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمارے ان اہل کتاب بھائیوں کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر بھیجے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. تو یہاں تاریخ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہو گزرا ہے، اس میں تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اس کا تذکرہ کر رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اس امت کو دے کے بنی اسرائیل کو کہ اس امت کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ بہت سارے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے تھے، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں دی تھی. قفا کہتے ہیں گردن، پیچھے کو کہا جاتا ہے. ہاں جی، یعنی تسلسل اور پے در پہ یہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے نشانیاں دی تھی، جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا. قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے روشن نشانیاں. مثلا مادرزاد اندھے کو کا علاج کرنا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کے ساتھ شفایاب ہو جاتا تھا، وہ بینا ہو جاتا تھا. اسی طرح گھوڑی کی جو بیماری ہے، برس کی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، دم ڈالتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا تھا. میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھیے، اٹھتا تھا اور بتلاتا تھا کہ میں فلان ابن فلان اور فلان زمانے میں میں فوت ہو گیا ہوں. تو یہ میتوں کو، مردوں کو زندہ کرنا. لوگوں کے گھروں کے اندر جو خوراک اور رزق کی چیزیں اور خزانے میں پڑے ہوتے تھے وہ بتلانا کہ تمہارے پلان بکسے کے اندر اتنے دراہیم یا اتنے دینار یا اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا پلان خمبے میں اتنا رزق پڑا ہوا ہے، گندم پڑا ہوا ہے، جو پڑا ہوا ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ دور تھا، تو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے. یہاں اس کا تذکرہ کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے آپ کی تائید کی تھی پاک روح کے ذریعے. وَأَيَّدْنَاهُ. اور ہم نے، یہ ہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے کہ ہم نے اس عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی تھی، اس کو قوت بہم پہنچایا تھا، اس کی مدد کی تھی، مدد کرتے تھے روح القدس، پاکیزہ روح کے ذریعے. تو یہ پاکیزہ روح سے یا تو مراد جبریل علیہ السلام ہے، جس طرح کے مشہور تفسیر کے مطابق جمہور مفسرین کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبریل امین ہے. اور یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوئی ہے، جس طرح بیت اللہ میں اضافت کی جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بہت طاقت پہنچائی. ہاں جی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، انہوں نے بھی جبریل امین علیہ السلام کو روح القدس کے ساتھ ذکر کیا ایک شعر کے اندر. وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ کفاء. جبریل اللہ کے رسول ہیں ہمارے درمیان، اور وہ روح القدس لَيْسَ لَهُ کفاء، روح القدس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ وہ عظیم فرشتہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو یہ حسان بن ثابت نے روح القدس جبریل کو کہا ہے. تو باہر کے روح القدس جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہی ہے. لیکن احتمالی معنی اور بھی ہو سکتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا پاکیزہ روح مراد ہو جائے. روح القدس پاکیزہ روح کے ذریعے ہم نے آپ کی تائید کی تھی. کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو روح عطا کی تھی وہ پاکیزہ روح تھی. مریم علیہ السلام میں جو روح پھونکا گیا تھا وہ پاکیزہ روح تھی نا، تو اس کو کہا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور روح القدس وہی کو بھی کہا جا سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے. تو یہ تینوں تفاسیر لوگوں نے کی ہیں احتمالی معنی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، سو پھر کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا. افکلما جاءکم رسول، سو پھر کیا یعنی تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے، کیا رویہ ہے. بات یہاں افکلما میں حمزہ استفہامیہ لایا ہے. تو یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب کبھی جاءکم لے آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر، رسول بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز کہ جو پسند نہیں کرتے ہیں تمہارے انفس اور تمہاری جانیں. کیا مطلب؟ یعنی خواہشات نفس کے خلاف جو چیز پیغمبر لے کر آئے تو تم نے کیا استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا رسول تھا، وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ آئے ہیں. اب یہ انبیاء جب بھی کوئی رسول آیا ہے تمہارے پاس اور وہ چیز لے کر آیا ہے کہ جو تمہارے خواہشات کے خلاف ہے، جو تمہاری دل پسند باتوں کے خلاف ہے، تو پھر تم نے کیا استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم نے غرور کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، پیغمبر کی دعوت سے اور پیغمبر کی رسالت سے انکار کیا. تو فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ نے تم میں سے کذبتم، جھٹلایا. یعنی تم لوگ تو دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ تم میں سے وہ ہو گئے کہ کسی نے تو جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی کو تم نے قتل کیا. یعنی یا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جتنے بھی انبیاء آئے تو بعض انبیاء کو جھٹلا دیا اور ان کی دعوت سے انکار کیا کہ یہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں بن کر آئے ہو. تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یعنی پیغمبروں کے اس گروہ میں سے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ پیغمبروں کے ایسا ہے کہ جن کو تم نے قتل کیا، تم قتل کرتے رہے. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بہت سے انبیاء علیہ السلام انہوں نے قتل کیے. خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا. تو باہر کی یہ ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کے بعد پیدر پہ ہم نے کئی انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر بھیجے، پیدر پہ بھیج دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانے اور معجزات دیے تھے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح کے ذریعے تائید کی اور ان کو قوت بہم پہنچائی. افکلما جاءکم، سو جب بھی لے کر آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر، بما، وہ چیز، لا تہوی انفسکم، جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں تھا، جو تمہارے خواہشات کے خلاف تھا، استکبرتم، تو تم نے انکار کیا. تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو کسی کو تم لوگوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی کو قتل کیا. وَقَالُوا، کیا کہنے لگے؟ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، فی اکنۃ، پردوں میں ہے، یا فی غلاف وغطاء، سیف اغلق، وہ تلوار جو نیام کے اندر ہو تو سیف اغلق اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. تو دل پردوں میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ پردے ابتدا سے ان کے دلوں پر نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی. ہاں جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا مجوسی اور آتش پرست بناتا ہے، یا اس کو عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. تو لہذا یہ اپنے عقیدے اور خیال میں پختہ ہے. اجی تمہاری بات
ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، یہ ہر طرف لوگ ہیں، یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ دلیل کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کیا ہوا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی چیز پردے کے اندر ہو تو باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں جاتا اور اندر کی چیز اس سے باہر نہیں آتی، تو ان کے دلوں کے اندر عناد پڑا ہوا ہے، ضد ہے اور انکار اور کفر ہے، جحود ہے، تو اس وجہ سے اب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں۔ اس لیے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم باتوں کو یہ مانتے ہیں، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑی ایسی باتیں اور احکام ہیں، ما وہ ہے یؤمنون کہ جس کو یہ لوگ مانتے ہیں، کم چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ میں یہ تنوین یہاں تقلیل کے لیے ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب کبھی آیا ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، ایسی کتاب کہ جو تصدیق کرنے والی ہو لما معهم، اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، جبکہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تے اس سے پہلے کہ یہ یستفتحون، فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں۔ یہ یہودی جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو یہ باہم خیبر کے یہودی یہ غطفان کے ساتھ لڑتے تھے، تو جب ان کی باہم مٹ بھیڑ ہوئی تو یہود جو خیبر کہتے ہیں انہوں نے شکست کھائی، تو لہذا یہود نے یہ دعا مانگی اور کہنے لگے کہ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہ۔ یہ یہودی نے یہ دعا کی جب شکست کری کہ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اس نبی کے حق کہ جو امی نبی ہے، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نکل آئیں آخری زمانے میں اور آپ پھر ہماری مدد کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ باہم لڑائیاں لڑتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے آپس میں، اور اللہ کے نبی کے واسطے سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے انکار کیا، اللہ کے نبی سے انکار کیا، کفر کیا۔ حالانکہ پہلے جب یہ باہم لڑتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اب آپ تو کیا کرتے ہیں، ہمارے خلاف لڑتے ہیں، لیکن جب آخری پیغمبر آئے گا نا تو ہم ان کی معیت میں پھر تمہارا مقابلہ کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو یہ لوگ سب سے پہلے ان یہودیوں نے انکار کیا، جبکہ پہلے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس آیت میں اس کو ذکر ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو یہ نصرت اور فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، سو جب وہ اللہ کے نبی لے کر آئے وہ چیز کہ جن کو یہ پہچان گئے، جن کو پہچان بھی گئے، وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو کفروا بھی، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی، دوسرے عالم تھے اس کی بھتیجی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی، تو چچا اور ابو کا کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ یہ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میرے والد نے کہا، حضرت حفصہ کہتی ہے۔ تو پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو آیا ہے،
لیکن جب تک جان میں جان ہو میں مخالفت کروں گا، میں اس کی مخالفت۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہتی تھی کہ میرے والد نے یہ بات کی تھی، تو مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اعتراف بھی کرتے تھے۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا کہ فلما جاءہم، سو جب وہ چیز آ گئی، ما عرفو، جس کو وہ پہچان بھی گئے، کفروا بھی، تو اس سے انہوں نے انکار کیا، یعنی جو حق قرآن لے کر آئے اس سے انکار کیا، یا جب وہ پیغمبر آیا اور جو چیز ان کے پاس تھی وہ لے کر آئے اور پیش کر دیا جس کو وہ جانتے بھی تھے، اس سے انکار کیا۔ سو فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین، کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا به انفسهم، کہ بیچ ڈالی اس کے عوض میں انہوں نے اپنے جانوں کو۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا، ان کا کفر کرنا، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین، زیادتی کرتے ہوئے، یا وحسدن، اور حسد کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیا حسد ہے ان کو؟ کیوں تجاوز کرتے ہیں اور تعدی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، وہ یہ ہے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو علی من یشاء من عبادہ، حجی ان لوگوں اس کے اوپر کہ جس کے بارے میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، فضل سے مراد وہی ہے، تو اپنا فضل نازل کرتا ہے، اس فضل کے نازل کرنے پر کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں ما انزل اللہ پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو تجارت کی ہے اور اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے جانوں کو بیچ ڈالا اور کفر انہوں نے کیا، کفر کو لے لیا۔ کفر کس چیز کے بدلے میں لے لیا؟ کہ جو چیز اللہ نے نازل کی اس کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور اس ما انزل اللہ کو نہیں لیا بلکہ ما انزل اللہ کو بیچ دیا۔ کیوں بیچ دیا؟ بغیا، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تجاوز کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور بغاوت اور حسد کس بات پر؟ اس بات پر کہ ان کو وہ یہ کہتے ہیں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل بندوں میں سے جس کو اپنے بندوں میں سے چاہے اس پر نازل کرتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اپنا فضل جو وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، تو لہذا ان کو اس کی وجہ سے حسد ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ وحی، یہ تو بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ بغاوت ہے اور یہ حسد ہے ان کے دلوں کے اندر۔ تو اس بات پر وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کو انہوں نے قبول کیا ہے اور اپنی جانوں کو اس کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ تو فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، سو مستحق ہوئے غضب بالائے غضب کے۔ یہ کنایہ ہے سخت غضب کی، یعنی اللہ کے سخت غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ مہین کا مطلب محزن و مذل، کہ جو رسوا کن ہو، ذلیل کرنے والا ہو، رسوائی والا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ان اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اس پر لاتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہم اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جبکہ یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما وراءه، اس کے علاوہ سے، یعنی جو ان کے اوپر، یعنی ان کے اس قوم کے پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس پر مانتے ہیں۔ یہ بات بھی جھوٹی کرتے ہیں، کیونکہ اس وحی میں تو یہ بات ہے نا کہ جو بھی پیغمبر ہو، جو بھی وحی آتی ہے اسی کو ماننا چاہیے۔ تو وحی کو اگر وحی کی حیثیت سے مانتے ہیں تو پھر تو وحی جو اس سے پہلے آئی وہ بھی وحی ہے، اس کے بعد جو آنے والی وہ بھی وحی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے وحی ہے یا کتاب۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، حالانکہ یہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ سے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ تو حق ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کا کہ جو ان کے پاس ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو قل، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس وحی کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، تو پھر ان سے یہ سوال کریں، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ،
تو تم نے پھر کیوں قتل کیے اللہ کے نبیوں کو اور پیغمبروں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تورات پر بھی اگر تمہارا ایمان ہے، یہ تو تمہارے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے نا، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسی کو مانتے ہیں، تو اس کتاب کو مانتے ہو تو پھر اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا اور مار دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم پہلے والے وحی کو مانتے تھے اور نہ اب والے وحی کو مانتے ہو، اور سرچشمہ وحی کا تو ایک ہے جو کہ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے پہلی کتاب نازل کی اس کو اگر تم مانتے ہو تو تعصب نہیں ہونا چاہیے، بعد والی کتاب کو بھی مان لو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح معجزات اور روشن دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہ ان کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جو کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں، تو تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور معجزات لے کر آئے تھے، بہت بڑے بڑے معجزات پیش کیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، جب وہ طور چلے گئے اللہ کے ملاقات کے لیے، تو تم نے تو بچڑے کو معبود بنا دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہو تم ظلم کرنے والے، تم حق طلبی کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم کرتے ہو، اور اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہو، ان کی حق طلبی کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، مضبوط عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور پہاڑی تمہارے اوپر اٹھا لی تھی۔ طور مطلق پہاڑ کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جزیرہ نمائے سینا کے ایک مخصوص پہاڑی کا نام بھی سلسلہ ہے، اس کو بھی طور کہا جاتا ہے۔ جدید جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ طور کا اطلاق وادی سینا کے کئی پہاڑیوں پر ہوتا ہے، تو سینا کی وادی ہے نا، اس میں بہت ساری پہاڑیاں ہیں، تو اس پر سینا کے اس پہاڑیوں کے اوپر طور کا اطلاق ہوتا ہے، ان تمام پہاڑیوں کو طور کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ طور کا مطلب ہے سرسبز و شاداب۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں جبل طور سے مراد جبل سینا ہے، خود ان کی کئی چوٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اٹھا کر لا کھڑا کیا تھا جی، تاکہ اپنی قدرت کی نشانی ان کو دکھائے اور یہ اپنے وعدے کے پابند بنے جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، ڈرانے کے لیے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوتے ہیں تو کشتی میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے اور ہوائیں مختلف سمتوں سے آ جاتی ہیں اور کشتی ڈواڈول ہو جاتی ہے، تو بیٹھے ہوئے لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور ڈر کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ مجبور تو نہیں کرتا لیکن ڈراتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی ڈرا دیا سائبان بنا کر پہاڑ طور کو۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور ہم نے طور پہاڑی تمہارے اوپر اٹھا لی تھی، اور ہم نے کیا کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لو اور پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دی ہے شریعت اور احکام، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سن لو۔ اس سمجھ ضروری ہے، جب سنیں گے نہیں تو کیا آپ کو سمجھ آ جائے گا؟ لیکن اگر کوئی شخص پہاڑی میں بیٹھا ہوا اور کوئی قانون کی کتاب نہ پڑھے تو ان کے قانون کا پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ جو سنے گا کسی سے تو کوئی بات سنے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کے قانون ہے یا ایک ملک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، پکڑو، واسمعوا اور سن لو۔ قالوا، تو ان نے کیا کہا، پہاڑی اوپر سے ہے، کہنے لگے، اقرار کرنے لگے، سمعنا، ہم نے سن لی، بات سن لی، سنتے ہیں، وعصینا، لیکن نافرمانی کرتے ہیں، یعنی عمل رویہ نافرمانی کا تھا۔ قولاً تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مان لیا اور مانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وعصینا، عملاً انہوں نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا، پلائی گئی تھی ان کو محبت، ان کے دلوں کو محبت العجلہ، بچڑے کی، یعنی بچڑے کی فرستش کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے کفر کرنے کے، انہوں نے کفر کیا تھا اور بچڑے کی پرستش کی تھی، تو ان بچڑے کی فرستش کرتے ہوئے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بہت بری ہیں وہ چیز کہ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، جس چیز کا حکم دیتا ہے
جس چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی ایک ایمان تو وہ ایمان ہے جو اسلام کا ایمان ہے، ہاں جی، مسلمانوں والا ایمان ہے، مومنانہ اسلام جس کو کہتے ہیں، اور ایمان ہے، اور ایک شرکی ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ایمان شرکی ایمان ہے نا، یہ بہت برا شرکی ایمان ہے، تمہارا شرک والا ایمان ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ کے نبی، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت بری ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے تمہارا یہ شرکی ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جس طرح کہ تمہارا دعویٰ ہے، دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمارا اپنی کتاب کے اوپر ایمان ہے اور ہم اس کے علاوہ دوسرے کو نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شرکی ایمان ہے، کفر والا ایمان ہے، کہ کتاب کو کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے اگر تم مانتے ہو تو یہ تو ایمان ہے، لیکن یہ کیسا ایمان ہوا کہ اسی طرح کی کتاب وہی خدا اگر کسی اور کے اوپر نازل کرے تو پھر تم اسے انکار کرتے ہو؟ تو یہ بہت برا ایمان ہے کہ جو تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرۃ، تو ان کے ایک اور عقیدے کی اللہ رب العالمین تردید فرما رہا ہے کہ اگر ہے تمہارے لیے یہ آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، جس طرح تمہارا خیال ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اہل کتاب جائیں گے، یہود اور نصارہ جائیں گے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، نصارہ نہیں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہاں نصارہ جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے۔ تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے لیے ہے اور آپ کے علاوہ دیگر انسانوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر کیا کرو؟ تو فتمنوا الموت، اس کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ تم موت کی آرزو کرو، چلو یہ موت کی تمنا کرو، موت کو مانگ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، کیوں؟ بسبب ان کے ان کرتوتوں کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں، ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو اور تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظالموں سے، تو اللہ تعالیٰ تو ظالم لوگوں سے واقف ہے، ان کو پتہ ہے، اس لیے تو قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ یہ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے، یہ خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو دیکھو، یہ موت کا تقاضا اس لیے نہیں کرتے، تمنا کی اس لیے نہیں کرتے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور البتہ تم پاؤ گے ان کو، ضرور پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی کے بارے میں، یعنی یہ زندگی پر زیادہ حریص ہے، خواہ زندگی جیسے کیسے بھی ہو، ذلت کی زندگی ہو، رسوائی کی زندگی ہو، مسکنت کی اور فقر کی زندگی ہو، لیکن بس یہ قوم ایسی قوم ہے نا، یہود اور نصارہ کی قوم، کہ بس یہ صرف جینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے صرف زندگی۔ تو فرمایا قرآن کریم نے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس علی حیات، لوگوں تمام انسانوں سے زیادہ زندگی کے اوپر حریص، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ صرف دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ بالخصوص ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہے، وہ بھی تو زندگی کے حریص ہے، وہ بھی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے طلبگار ہے، آخرت کو انہوں نے اگنور کیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے، لیکن یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب ان سے بھی بڑھ کر زندگی کے حریص ہے۔ یود احدہم، ان کی تمنا تو یہ ہے، چاہتے ہیں، احدہم، ان میں سے ایک چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو یعمر الف سنۃ، کہ ان کو دی جائے 1000 سال کی زندگی، ان کو عمر دی جائے 1000 سال، یعنی وہ چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے زندگی ملے، 1000 سال زندگی ملے اور میں 1000 سال جیا رہوں، زندہ رہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی دیے جائے زندگی تو وما هو بمزحزحه من العذاب، یہ ان کا زندگی ان کو زیادہ اور عمر زیادہ دینا، یہ تو نجات دینے والا نہیں ہے، خلاصی دینے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے، منجی نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ایعمر، ان کو عمر دیا جائے، یعنی ان کو اگر یہ عمر دی جائے، لمبی زندگی دی جائے، تو یہ لمبی زندگی کا ان کو دیا جانا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہود اور نصارہ اہل کتاب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے، اللہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، بصیر دیکھ رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ آپ اور میں بھی تو دیکھ رہا ہوں،
ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا کر رہے ہیں یہود اور نصارہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کتنی دجل اور فریب کر رہا ہے، پورے دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہر چیز میں دھوکہ اور دجل اور فراڈ تو کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں دیکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ وہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ جی اللہ جب کہتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو حساب دے گا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہے، تو اللہ رب العالمین نوٹ کر رہا ہے، اور جب اللہ نوٹ کر رہا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کی غلطیوں سے ہمیں بچائے، ان کی اخلاقی برائیوں سے ہمیں بچائے، اور وہ جس طرح اپنے دین کے ساتھ اور اپنے نبیوں کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مذاق کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔